وقت کے عظیم مجدد اور بے پناہ فضیلتوں کے حامل اور متقی پرہیزگار اپنے وقت کے مایہ ناز علماء اور فقیہ وقت، جنہیں پوری دنیا جو ہے امام شافعی کے نام سے جانتی. آپ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ، آپ کے والد کا نام ادریس. حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں آپ کا نسب جا ملتا ہے، اور حضرت ہاشم جو حضور علیہ السلام کے دادا تھے، وہاں پر جا کر آپ کا نسب جو ہے ملتا ہے. اور یہ امتیازی خصوصیت آپ کو دیگر اور ائمہ اربعہ میں یہ امتیازی خصوصیت آپ کو حاصل ہے. آپ کے دادا العباس کے دادا شافعی تھے، اسی مناسبت سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے. آپ کی ولادت 150 ہجری غزہ کے مقام فلسطین میں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ جس وقت اپنے وقت کا سورج غروب ہو رہا تھا، اسی دن یہ اپنے وقت کا سورج طلوع ہوا. مطلب جس روز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی روز عین آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ اس دنیا میں خاکدان گیتی پر وجود میں آئے. آپ جو ہی آپ کی پیدائش ہوئی، 2 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. لہٰذا بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو فلسطین سے مکہ مکرمہ لے آئی، اور وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی. بچپن سے ہی آپ کو علم دین اور علوم و فنون حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا، اسی لیے آپ نے اپنے شوق کو پورا کیا اور اس طرف علم دین حاصل کرنے کی طرف جو ہے آپ نے اپنے شوق کو لگا دیا. ابتدائی طور پر آپ شعر و شاعری، لغت اور تاریخ عرب کی طرف آپ کی توجہ تھی. اس کے بعد آپ نے تجوید، علم قرآن اور مخارج و صفات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے آپ نے اسے حاصل کیا، اور پھر حدیث و فقہ کا علم حاصل کرنا شروع کیا. 12 سال پہنچنے تک جو ہے آپ نے بے شمار کتابوں کو حفظ کیا. خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ موطا امام مالک آپ نے حفظ کر لیا. پھر اس کے بعد اعلیٰ علوم کی طرف جو ہے آپ بڑھے. تو آپ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے تو شعر و شاعری کی طرف میری توجہ تھی، مگر ایک روز جو ہے ایسا ہوا کہ ایک غیبی آواز ندا آئی کہ اشعار پر کیوں پڑھ رہے ہو اور اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو، جاؤ جا کر فقہ کا علم حاصل کرو. تو جو ہی میں نے یہ آواز سنی، میں نے فوراً جو ہے اپنا رخ مکے کی طرف جو ہے مکہ جا کر جناب سفیان بن عیینہ کی درسگاہ میں حاضری دی، اور میں نے جو ہے ان سے علم فقہ حاصل کیا. اس کے بعد مسلم بن خالد زنجی، اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ حضرت امام مالک کی خدمت میں واپس جو ہے میں پہنچا. اس طریقے سے میں نے جو ہے علم فقہ تسلسل کے ساتھ میں نے حاصل کیا، اور حاصل کرتے کرتے میں نے اس میں ادراک حاصل کیا. آپ کا وہ دور ہے جس میں حدیث اور فقہ کا ہی بول بالا تھا، اور آپ نے اس میں درک حاصل کیا، اور بڑی محنت شاقہ کے ذریعے سے آپ نے علم حاصل کیا. اور اسی لیے آپ نے اس دور میں جو جید علماء تھے، فضلاء تھے، اور جو اس کے ماہرین حدیث اور فقہ تھے، آپ نے ان سے اکتساب فیض کیا، جس میں سے خصوصیت کے ساتھ حضرت امام سفیان بن عیینہ، حضرت امام مالک، حضرت مسلم بن خالد زنجی، حضرت ابراہیم بن سعد، حضرت اسماعیل بن جعفر، حضرت محمد بن خالد جندی، حضرت ہشام بن یوسف صنعانی، حضرت امام محمد وغیرہ سے آپ نے جو ہے اکتساب فیض کیا. ان کے ذریعے سے آپ نے ان کے صحبت میں رہ کے شرف تلمذی حاصل کی. اس کے بعد جو ہے خصوصیت کے ساتھ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید، شاگرد خاص حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کی صحبت بابرکت کا نتیجہ ہے کہ آپ بڑے فقیہ ہوئے، اور ان کی کتابوں سے آپ نے بے شمار استفادہ کیا، اور آپ خود اس بات کے قائل ہوئے. ہوا یوں کہ بے سر و سامانی کا عالم تھا، پریشانی کے ایام تھے، اور گھر میں جو ہے بڑی دشواریاں تھیں. والد کے نہ ہونے کی بنیاد پر بے شمار اخراجات ہوتے، مگر وہ کیسے کیسے پورے ہوتے. تو اس بے سر و سامانی کے عالم میں جب حضرت امام محمد تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے جو ہے حضرت امام شافعی کی والدہ سے نکاح فرما لیا، اور آپ نے جو ہے اپنی کتابیں اور دولت جو ہے امام شافعی کے حوالے کر دی کہ آپ اس میں سے جتنا چاہیں تصرف فرمائیں، اور جو چاہیں وہ آپ اپنے حساب سے خرچہ کریں، اور تاکہ جو ہے آپ کے علم حاصل کرنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ آئے. اس طریقے سے اس حوالے سے آپ نے اسی فیضان سے متاثر ہو کر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فرمایا بھی اسی حوالے سے کہ جو شخص فقہ میں نام کمانا چاہتا ہے اور درک حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اصحاب سے استفادہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استنباط، مسائل اور استخراج کے احکام کی راہیں انہی لوگوں پر کشادہ فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے فقاہت یعنی فقہ کا علم
حاصل نہ ہوتا اگر میں امام محمد کی کتب کا مطالعہ نہ کرتا. جس شخص کا فقہ میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ شخص وہ ذات جو ہے امام محمد بن حسن شیبانی کی ذات ہے. آپ کے تلامذہ آپ کے شاگردوں کی فہرست میں بڑے نام ہیں، اس میں سے خاص طور پر جو ہے بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام حمیدی، حضرت سلیمان بن داؤد ہاشمی، حضرت ابراہیم بن منذر جزامی، حضرت ابراہیم بن خالد اور حضرت ابو ثور ابراہیم بن خالد، حضرت ربیع بن سلمان جنیدی اور حضرت حسن بن محمد بن صباح زعفرانی. اس طریقے سے بے شمار تلامذہ آپ کے ذریعے سے آپ کی صحبت میں رہ کے جو ہے شرف تلمذی حاصل کیا. اس کے بعد جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام شافعی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے جو ہے مجھے سلام کیا اور مصافحہ فرما کر مجھے ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنائی. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے یہ واقعہ اپنے چچا سے بیان فرمایا تو میرے چچا نے اس کی تعبیر بھی بیان فرمائی کہ مصافحہ کرنے کا مطلب کہ یہ کہ تم عذاب سے بچے رہو گے، عذاب الہی تم پر نہیں آئے گا. اور انگوٹھی پہنانے کی جو تعبیر انہوں نے بیان فرمائی کہ فرمایا کہ جہاں تک مولا علی کے نام کی شہرت ہے وہاں تک تمہارا نام بھی مشہور ہوگا. اس طریقے سے انہوں نے جو ہے بشارت فرمائی. اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی بشارت بھی آپ کے حوالے سے ہے جسے علماء وقت نے جس کی تعبیر بیان فرمائی اور وہ دعا یہ تھی اور وہ جو ہے وہ خواب یا حضور علیہ السلام کی حدیث یہ تھی کہ اللہم اہدی قریشا فإن عالمها یملأ طباق الارض علما. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ الہی اے پروردگار قریش کو سیدھی راہ پر چلا، ان میں ایک ایسا عالم ہوگا جو زمین کے طبقات کو علم سے اور عرفان سے بھر دے گا. لوگ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد جو شخصیت ہے اور جو شخصیت کو مراد لیا گیا ہے اور جس شخص کے حوالے سے یہ حضور علیہ السلام کی حدیث صادق آتی ہے وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ آپ کے کوئی بھی جو ہے دن اور رات نہ گزرے جس میں آپ نے جو ہے سحر جو ہے شب بیداری نہ کی ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں اپنے وقت کو نہ گزارا ہو، اکتساب فیض نہ کیا ہو، علم حاصل کرنے میں نہ لگا دیا ہو. اس طریقے سے بے شمار آپ کی اپنی خصوصیت جو آپ کے کیریکٹرسٹکس یعنی آپ کی خصوصیات اور آپ کی صفات تھی اس میں سے یہ تھا کہ آپ نہایت ہی فیاض تھے اور جو ہے وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بے حد غیور اور خوددار تھے اور جو ہے لوگوں کے آگے جو ہے وہ پریشانی کے باوجود لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بامروت شخص تھے. اور اگر کوئی شخص جو ہے آپ کو ہدیتاً تحفتاً عقیدت و محبت میں اگر دے دیا تو آپ جو ہے اس کا ہدیہ قبول ضرور کرتے مگر وہ لوگوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بیان فرمایا گیا کہ اگر آپ ہدیہ پاتے تو کہیں اگر جانا ہوتا کہیں ہدیے سے نوازے جاتے تو آپ جو ہی وہاں سے واپس ہوتے تو گھر پہنچنے تک وہ تمام ہدیے اور تمام پیسے جو ہے لوگوں میں صرف کر دیا کرتے تھے، خرچ کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے آپ گھر پر خالی ہاتھ لوٹا کرتے تھے. اس طریقے سے بے شمار آپ کے فضائل و خصوصیات ہیں اور علمی وجاہت اور فقہی متانت کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت زہد و تقوی میں بھی بڑی امتیازی خصوصیت حاصل تھی آپ کو اور بے شمار معاملات تھے آپ کے. بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ رات کے 3 حصے فرمایا کرتے تھے. پہلے حصے میں آپ تصنیف و تعریف فرمایا کرتے تھے، دوسرے حصے میں نوافل پڑھا کرتے تھے، تیسرے حصے میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے. اس طریقے سے آپ کی کتب جو ہے الرسالہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے مبسوط ہے جو آپ کے تلامذہ نے جمع فرمائی اور جو ہے آپ کی طرف مسند شافعی کو بھی جو ہے بیان کیا جاتا ہے جو آپ کے مرویات کی جو ہے وہ جامع ہے، یعنی آپ کی مرویات کو اس میں جمع کیا گیا ہے، اسے مسند شافعی کے نام سے جانا جاتا ہے. اب آپ کی تاریخ وصال جو ہے 30 رجب 204 ہجری شب جمعہ بعد نماز مغرب جو ہے آپ کا وصال ہوا. مزار مبارک مصر میں ہے، مصر کے شہر قرافہ میں ہے. اس طریقے سے آپ نے پوری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین متین کی خدمت میں صرف کیا اور پوری دنیا جانتی ہے امام شافعی کے نام سے آپ کو اور آپ پوری دنیا میں جو ہے آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والے، آپ کی تقلید کرنے والے جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ حنفی مسلک کے بعد جو ہے سب سے زیادہ دنیا میں آپ ہی کے مذہب کی تقلید کی جاتی ہے. آپ اللہ تبارک تعالیٰ آپ جیسے بزرگوں کی صحبت اور آپ کی غلامی میں ہم سب کو قبول فرمائے اور آپ سے سچی پکی الفت و محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل بروز قیامت ہم سب کو آپ کے جو ہے وہ سچے غلاموں میں شامل فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آپ لوگوں کی یعنی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات جلیلہ کو جو ہے وہ خدمات جلیلہ کے ذریعے سے اکتساب فیض اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقوش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.